پہچانا خطیب ملت نازش اہل سنت عظیم خاندان دے عظیم چشم و چراغ تمام برادران دی ساری زندگی دین دوستی اندر اور مصطفیٰ کریم دے عظیم فرمان حضور دے غلامہ تک پہنچے دیا گزر گئے الحمدللہ عظیم خاندان دے عظیم چشم و چراغ خطیب ابن خطیب صاحبزادہ پروفیسر محمد عمر فیض سروری قادری اب تشریف لان کی اور ہمیشہ کی طرح حسب روایت پیغامیاں عظیم قیمتی کلمات کو نوازن گے احباب ذوق نل عقیدت نل محبت نل سماعت فرمان گے اور ایک دفعہ استقبال فرمان گے نعرہ تکبیر آخری مزے تک حضور ہر غلام بولے گا عقیدت نل بولے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لاجپال لاجپال جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد عمر فیض الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ المتعددین بالتقوى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کے صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات دستار فضیلت کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور جامعہ تحفیظ القرآن کے جملہ کارکنان، سرپرستان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی
فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں برادر عزیز مجاہد ملت استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ محمد ندیم چشتی صاحب زیدہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ استاد العلماء حضرت علامہ شکیل احمد آوان صاحب اور حضرت علامہ محمد عقیل سلطانی صاحب یہاں پہنچتے ہی جس محبت سے نوازا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے مجھ سے پہلے استاد العلماء مجاہد اسلام حضرت علامہ مفتی محمد الیاس علوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا عظیم علمی اور فکری خطاب سنا۔ تو ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب آ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ بازار میں خیش کئی پڑھے لکھے نہیں آتے مگر ان پڑھ آ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں اور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا مجالس الذکر وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس ارشاد رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، جو آئے ہیں وہ باغ جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنی گپ شپ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ جس جنت میں پہنچنا آسان تھا وہاں نہ آ سکے، جس جنت میں پل صراط سے گزر کے جانا ہے وہاں کیسے جا سکتے؟ یہ اپنے دوستوں کو بتائیے جو ایسی محفلوں میں حاضری سے غافل رہتے ہیں کہ اگر اس جنت میں جانا ہے تو پھر اس جنت میں آنے کی عادت بنائیے۔
ابھی ہم نے دیکھا کہ بڑی مجلس میں سے 5 خوش نصیب بچوں کو الگ بلایا گیا اور ان کے سر پہ فضیلت کی پگڑیاں سجائی گئی. یہ ایک منظر دکھایا گیا جو ایک اور منظر کی یاد تازہ کر رہا ہے کہ جس طرح بھری مجلس میں سے ان بچوں کو الگ بلا کر ان کے سروں پر فضیلت کی پگڑیاں باندھی گئی، اسی طرح قرآن والوں کو بھری قیامت سے بلایا جائے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج سجائے جائیں. تو خوش بخت ہیں وہ والدین جنہیں اللہ نے ایسی اولاد عطا کی، اور خوش بخت ہیں وہ اولاد، خوش بخت ہے وہ اولاد جسے اللہ رب العزت نے ایسے والدین عطا کیے کہ جنہوں نے ان کی گھٹی میں حضور کا قرآن رکھ دیا. دن بدن غفلت بڑھتی جا رہی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت کم ہوتی جا رہی ہے اور دینی تعلیم کی طرف جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کا سبب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ وہ تبلیغ دین ہی چھوڑ دیں گے، جس کی طرف قبلہ مفتی صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ نیکی کا حکم چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے. پھر اللہ رب العزت انہیں ایسے عذاب میں پکڑ لے گا کہ وہ دعائیں مانگیں گے مگر دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ حدیث رسول ہے. تو ہمارے ہاں تبلیغ دین ختم ہے، دین سمٹ کر مسجدوں تک رہ گیا یا محفلوں تک رہ گیا. ہماری عملی زندگی میں حضور کا دین نظر نہیں آتا. میں نے الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، تدبر فی القرآن چھوڑ دیا. قرآن گھر میں ہے اور قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے. ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں کو تالے لگ گئے ہیں. انداز بیان دیکھیے. میں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قرآن سمجھنا چھوڑ دیا تو کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ جو قوم قرآن کو سمجھنا چھوڑ دے سمجھے اس کے دل کو تالے لگے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ اور یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. آج لوگوں نے بی اے بی ایڈ کر لیا، ایم اے ایم ایڈ کر لیا، ایم ایس سی کر لیا، ایل ایل بی کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، مگر ان سے پوچھو کہ ایک مسلمان کے ذمے قرآن کے حقوق کتنے ہیں تو نہیں بتا سکتے. بڑی بڑی ڈگریوں والے یہ نہیں بتا سکتے کہ ایک مسلمان کے ذمے قرآن کے حقوق کتنے ہیں. جس قوم کی میجارٹی اور اکثریت، اور وہ بھی پڑھے لکھوں کی اکثریت، یہ بھی نہ جان سکی قرآن کے حقوق کتنے ہیں، اس کا یہی اثر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ اسے اللہ کا کلام مانا جائے. اور یہ تو موروثی طور پر ایمان بالقرآن ہمیں نصیب ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اللہ کا قرآن سمجھتے ہیں. تو یہ قرآن کا پہلا حق ہے کیا؟ اس کو اللہ کا کلام مانا جائے، کلام سمجھا جائے. پھر دوسرا حق یہ ہے کہ صرف اللہ کا کلام نہ مانا جائے، اس کے لفظوں کی تلاوت بھی کی جائے.
तिलावत कुरान की जाए, दूसरा हक ये है। और तीसरा हक ये है कि सिर्फ लफ्जों की तिलावत न की जाए, उन लफ्जों में अल्लाह जो कुछ फरमा रहा है उसे समझा भी जाए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह की वो बातें हैं, कुरान अल्लाह की वो बातें हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों से की, अल्लाह के वो अहकाम हैं जो अपने बंदों को दिए। एक बुजुर्ग जंगल में तन्हा रहते थे, किसी ने पूछा कि आप यहाँ अकेले रहते हैं तो किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। फरमाया मैं करता भी हूँ और सुनता भी हूँ, मैं बात करता भी हूँ, बातें करता भी हूँ और बातें सुनता भी हूँ। वो हैरान हुए, उन्होंने कहा यहाँ बंदा तो और कोई नजर नहीं आता, आप तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं, किससे बातें करते हैं और किसकी सुनते हैं। फरमाया सुनो, जब मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूं ना अपने रब को तो नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब रब की बात सुनना चाहता हूं तो कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कुरान में वो बातें हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों से की। तो कुरान हकीम का तीसरा हक ये है कि जो पढ़ा जाए उसे समझा भी जाए, और चौथा हक ये है कि सिर्फ समझा न जाए, जो समझा जाए उस पर अमल भी किया जाए। और पांचवा हक ये है कि सिर्फ अमल खुद न किया जाए, जिस पर अमल किया जाए माशरे में उसकी तबलीग भी की जाए। अगर हमारे घरों में तबलीग कुरान होती तो वो बेटियों के सरों से दुपट्टे न उतरे होते। अगर हमारे घरों में कुरान की तालीम होती तो घरों में इंडिया के गाने न चल रहे होते। अगर हमारे यहां कुरान पाक की तालीम होती तो जवानों के हाथ में टच मोबाइल न होते, सीरत फारूक आजम की किताबें होती। अगर हमारे घरों में कुरान की तालीम दी जा रही होती तो बहु बेटियों के हाथ में टच मोबाइल और रोमांचक नावल न होते, सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें होती। अगर हमारे यहां कुरान की तालीम होती और कुरान की तबलीग होती तो शादियों पर ढोल न बज रहे होते, इंडिया के गाने न चल रहे होते, जवान लड़कियां ढोलकी की थाप पर गाने न गा रही होती, बल्कि शादियों पर दर्स कुरान रखा होता, दर्स हदीस चल रहा होता। अगर हमने कुरान की तबलीग की होती तो हमारे ताजर बददियानत न बने होते। अगर हमने कुरान की तबलीग की होती तो हमारे अफसर हराम खोर न बने हुए थे। अगर हमने कुरान की तबलीग की होती तो हमारे हुक्मरान रब रसूल के बागी न बने होते, और पाकिस्तान के तख्त पर बेदीन न होते, नबी का दीन होता। अगर तबलीग कुरान की होती, अफसोस कि तबलीग कुरान छोड़ दी, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिक के पुरा होकर। किसी के घर में जाओ तो टीवी पूछने की जरूरत नहीं होती, एलसीडी पूछने की जरूरत नहीं कि कहाँ है, वो सामने सजा रखा है। कुरान पूछना पड़ता है, कुरान कहाँ रखा है, वो कहीं छुपा के रखा हुआ, उसको सामने रखना था उसे छुपा रखा है, और जिसे छुपाना था उसे सजा रखा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि बच्चा अभी मां के पेट में होता है तो माँ बाप प्रोग्राम बनाने लगते हैं कि जब ये पैदा होगा और पढ़ने के काबिल हुआ तो इसको कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है। कितने माँ बाप हैं जिनकी तलब होती है कि अल्लाह ने औलाद दी तो सबसे पहले उसकी घुट्टी में नबी का कुरान रखना है, या सबसे पहले उसे तबलीग दीन करनी है और दीन सिखाना है।
इमाम अल-अंबिया ने अपनी उम्मत से 4 मुतालबे किए थे। ताजदार कायनात ने उम्मत से फरमाया, पर मैं 4 में से बनना मेरे उम्मतियों, 5वां न बनना वरना हिलाक हो जाओगे। और हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत 5वां बन गई। अब हिलाकत से कौन बचाएगा? अब सुनना गौर से, हमारे नबी हमें क्या बनाना चाहते थे और हम क्या बन गए। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया उग़्दु आलिमन, फरमाया मेरी उम्मत के गुलाम अगर बन सको तो मेरी शरीयत के आलिम बनना। आप तवज्जो करें, ये पहला मुतालबा है हुजूर का पूरी उम्मत के साथ, बन सको तो शरीयत के आलिम बनना। आज लोग अपनी बड़ी बड़ी बिरादरियों पे फख्र करते हैं, बड़े खानदानों पे नाज करते हैं कि हमारी बिरादरी बहुत बड़ी है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। और हुक्माए इस्लाम कहते हैं, इमाम गजाली जैसी शख्सियत फरमाती हैं कि जिस खानदान और बिरादरी में नबी के दीन का आलिम न हो वो जिंदों की बिरादरी नहीं, वो मुर्दों का खानदान है। वो सब मुर्दा है कि इतनी बड़ी बिरादरी में और इतने बड़े खानदान में हुजूर की शरीयत का एक आलिम भी नहीं है। जबकि ये पहला मुतालबा था हुजूर का पूरी उम्मत के साथ, बन सको तो शरीयत के आलिम बन। और फिर ताजदार कायनात ने आलिम का मुकाम समझाया। बेशुमार हदीस ताजदार कायनात ने फरमाया मेरी शरीयत के उलमा कहां से बनते हैं? फरमाया खुलिक़त अस्सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जिन्हें तुम सैयद कहते हो, आले रसूल कहते हो, फरमाया आले रसूल मेरी पुश्त से बने हैं और आलिम शरीयत के मेरे सीने से निकले हैं। और जो आलिम भी हो और आले रसूल भी हो, सहीहुल अकीदा आले रसूल भी और आलिम भी हो, बताइए फिर उस जैसे खुशबख्त कौन है जिसे हुजूर की पुश्त का फैज भी मिला, हुजूर के सीने का फैज। ने फरमाया बन सको तो शरीयत के आलिम बनना। नंबर 1 औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम न बन सको तो फिर किसी आलिम के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बनना। दूसरे नंबर पर फरमाया फिर तालिब इल्म बन जाना। शरीयत के तालिब इल्म का मुकाम क्या है? जिन्हें हम पस्त समझते हैं, जिन्हें हम घटिया समझते हैं कि ये तो लावारिस लोग हैं, ये तो यतीम लोग हैं, जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो हाफिज बन रहे हैं, जो आलिम बन रहे हैं, जिन्हें हम लावारिस समझते हैं, इनका मुकाम क्या है? मुकाम वो है जो सदर पाकिस्तान को भी नसीब नहीं है, जो वजीर आजम को भी प्रोटोकॉल नसीब नहीं है। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं इन्नल मलाइकत लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म, कि मेरी शरीयत का तालिब इल्म जब घर से निकलता है वो अपने पांव बाद में उठाता है, नूरी फरिश्ते जमीन पे गिरकर अपने पैर पहले बिछा देते हैं। बताइए ये इज्जत, ये अजमत सदर पाकिस्तान को नसीब है? ये किसी वजीर को नसीब है कि नूरी फरिश्ते जमीन पर गिरकर तालिब इल्म के लिए अपने पर बिछा देते हैं? और जब वो जाता है मदरसे की तरफ तो ताजदार कायनात के गुलामों उसके हर कदम पर 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 नेकियां अता की जाती हैं। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया आलिम न बन सको तो फिर किसी आलिम के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बन जाना। इल्म की तलब, शरीयत के इल्म की तलब कितनी जरूरी है और शरीयत का इल्म कितना जरूरी है, इमाम राजी ने लिखा और दाता साहब ने भी लिखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवान बैठा था, जिब्राइल अमीन आए और आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जवान की जिंदगी के चंद मिनट बाकी रह गए, ये फौत होने वाला है, ये दुनिया से जाने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान को खबर दी, फरमाया जवान अब जो कुछ करना ना कर ले, इसलिए कि तेरी जिंदगी के चंद मिनट बाकी रह गए।
حضور کے تربیت یافتہ تھا. پہلے دور بیٹھا تھا, کچھ اور قریب ہو گیا. حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ, مبارک قدموں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کی, اللہ کے حبیب میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے, اب ماں سے پوچھنے جاؤں میں نے کیا کرنا ہے, اب باپ سے پوچھنے جاؤں کیا کرنا ہے. نہیں یا رسول اللہ, میں آپ سے پوچھوں گا. کیوں؟ میں جانتا ہوں مجھ پر میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا رسول مہربان ہے, میرا باپ اتنا شفیق نہیں جتنا میرا رسول شفیق ہے. آقا میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے, آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. سنیے غور سے, زندگی کے چند منٹ رہ گئے تھے, اب حضور سے مشورہ لے رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تاجدار کائنات نے فرمایا, جوان اگر اپنے نبی سے مشورہ لیتے ہو تو پھر اشتغل بالتعلم. فرمایا ایسا کر, شریعت کے جو مسئلے تجھے معلوم نہیں, ابھی تک شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں, تو پوچھتا جا, میں تجھے بتاتا جاتا ہوں. یعنی زندگی کے آخری منٹ بھی میری شریعت سیکھنے میں گزار دے. اب بتائیے کہ اس کے چند منٹ رہ گئے تھے زندگی کے, سیکھ تو سکتا تھا, عمل کرنے کا وقت تھا اس کے پاس. پڑھ کے عمل کیا جاتا ہے نا, سیکھ کر عمل کیا جاتا ہے, تو عمل کا وقت تھا اس کے پاس, صرف سیکھنے کا وقت. تاجدار انبیاء بتا رہے ہیں اس حدیث پاک میں, فرمایا تو تعلیم دین حاصل کر زندگی کے آخری منٹوں میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. شریعت کا علم حاصل کرنا یہ سب سے بڑی عبادت, یہ سب سے بڑی عبادت, شریعت کا علم حاصل کرنا. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن پاک کی 1000 آیت پڑھتا ہے اور سمجھے بغیر پڑھتا ہے, اور ایک امتی میرا وہ قرآن کی صرف ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے, اس کا ایک آیت پڑھنا اس کی 1000 آیتوں پر اجر و ثواب میں بھاری ہو جاتا ہے, جو سمجھ کے پڑھتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اور کچھ بن نہ سکو, عالم نہ بن سکو تو پھر طالب علم بننا. اور تیسری چیز فرمایا او مستمع, اگر عالم بھی نہ بن سکو, طالب علم بھی نہ بن سکو, تو پھر کیا کرنا؟ گویے نہ سننا, گلوکار نہ سننا, گانے نہ سننا, پھر میوزک اور موسیقی نہ سننا, پھر کیا سننا؟ فرمایا جہاں عالم بولنے والا ہو وہاں اسے جا کے سننا. جہاں شریعت کا عالم ہو, وہ بول رہا ہو, وہ خطاب کر رہا ہو, اسے سننے والے بننا, علماء کو سننے والے بننا. حضرت ابو الدرداء حضور کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مفکرین صحابہ میں سے ہے, آپ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء, آپ فرماتے ہیں ہم کیا شے ہیں اگر علماء کی تعلیم نہ ہو. یہ حضور کے صحابی ہیں, فرماتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں اگر علماء کی تعلیم نہ ہو. ان کے علماء کون تھے؟ صدیق اکبر ان کے علماء تھے, فاروق اعظم ان کے علماء تھے, عثمان غنی ان کے علماء تھے, علی المرتضیٰ مولا کائنات ان کے علماء تھے. اور فرماتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں اگر علماء کی تعلیم نہ ہو, اگر بزرگوں کی تعلیم نہ ہو, ہم کچھ بھی نہیں. اور آج بعض بدبخت کہہ رہے ہیں بزرگ کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں بزرگ کچھ بھی نہیں. وہ بدبخت لوگ بزرگوں سے ناتا کاٹنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بزرگ. اور حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ بزرگ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا او مستمع, جہاں عالم بولے اس کو جا کے سننے والے بننا. اور عالم کون؟ مدرسے تو جگہ جگہ کھلے ہیں نا, کس عالم کو سننے والے بننا؟ سنیے غور سے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بغض نبی سے ان کا دل بھی ہوتا ہے کالا کالا. ان کی زبان پہ کالا کالا ہوتا ہے
اور بغض نبی سے انصر عباس صاحب کیسی بات ہے. زندگی بھر زبان پہ کالا کالا ہوتا ہے لیکن بغض نبی سے دل بھی کالا کالا ہوتا ہے. پھر میں ایسوں کے پاس نہ جانا جن کے مدرسوں میں جا کر حضور کی محبت کم ہو جائے, جن کی تقریریں سن کر حضور کا ادب کم ہو جائے, جن کے خطاب سن کر حضور کا حیا کم ہو جائے. پر میں ایسوں کے پاس نہ جانا. تو پوچھا گیا حکیم الامت سے پھر کن علماء کو سنے؟ پر میں عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان پر ہو فرمان مصطفیٰ اور سینے میں ہو فیضان مصطفیٰ. حقیقت میں عالم دین وہ ہے, شریعت کا عالم وہ ہے جس کی زبان پر ہو فرمان مصطفیٰ اور جس کے سینے میں ہو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حق چاک. اور فیضان کس کو ملتا ہے؟ جو حضور کے فیضان کا قائل ہوتا ہے. فرمایا شفاعتی لمن یؤمن بہا, حضور نے فرمایا میری شفاعت حق ہے. میرے کہنے پر قیامت کے دن مجرموں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, جہنمی جنتی بن جائیں گے میرے کہنے پر. مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا اس کی جو میری شفاعت پہ ایمان رکھتا ہوگا, جو میرے اختیارات کو مانتا ہوگا. اسے چھڑواؤں گا کل عذاب جہنم سے, اسے حساب کتاب سے چھڑواؤں گا. تاجدار کائنات نے بتایا میرا فیضان کس کو ملتا ہے؟ جو میرے فیضان کا قائل ہوتا ہے. اور جس بدبخت کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل چکے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہ وہ تو ختم ہو گئے, اس کو حضور کا فیض مل سکتا ہے؟ حضور کا فیض کس کو ملے گا؟ جو زندگی بھر اہل سنت کو یہ سبق پڑھاتا رہا چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. امام الانبیاء نے فرمایا پھر بن سکو تو کیا کرو, علماء کو سننے والے بن جائے. آج ہماری گاڑیوں میں کیا چل رہا ہے؟ گانے چل رہے ہیں. آج ہمارے رکشوں پہ کیا چل رہا ہے؟ گانے چل رہے ہیں. ہماری سزوکیوں میں کیا چل رہا ہے؟ گانے چل رہے ہیں. ٹرک گزرے تو گانے چل رہے ہیں. کسی ہوٹل پہ چلے جاؤ کھانا کھانے کے لیے تو وہاں گانے چل رہے ہیں. جوان لڑکوں لڑکیوں کے ٹچ موبائلوں میں کیا بھرے ہوئے ہیں؟ گانے بھرے ہوئے ہیں. شادیوں پہ کیا ہے؟ ڈھولک بج رہی ہے, گانے چل رہے ہیں. جدھر سے گزرو گانے چل رہے ہیں. شادی 10 دن بعد ہونی ہے, 10 دن پہلے ڈیک لگتے ہیں اور گانے چل جاتے ہیں. اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن, فرمایا میری امت میں 4 بڑے فتنے ہوں گے جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دیں گے. ان تعلیمات کی طرف توجہ کی ضرورت. فرمایا میری امت میں 4 بڑے فتنے ہوں گے جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دیں گے. اور آخری بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ سنیے غور سے. آخری بڑا فتنہ جو میری امت کو برباد کر دے گا, فرمایا وآخرھا الغنا, آخرھا الغنا, میری امت کی بربادی کا سب سے بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا. اب بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں گانے نہ ہو؟ ہر مقام پر گانے چل رہے ہیں. رکشے والے, ٹرکوں والے, سزوکیوں والے, مزدور لوگ ہیں, صبح اپنی روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں. اور بسوں والے مزدور لوگ ہیں, لیکن سارا دن ان کی بسوں پر, ٹرکوں پر, ٹرالیوں میں اور سزوکیوں میں اور رکشوں میں گانے چلتے ہیں, طوائفوں کے گانے چلتے ہیں, گلوکاروں کے گانے چلتے ہیں. اور وہ شام کو گھر لوٹ کے جب آتے ہیں تو اتنا رزق کما کے نہیں لاتے جتنی لعنتیں کما لاتے ہیں, کیونکہ حضور کی حدیث پاک. امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی ناپسند ہیں کہ جس مقام سے وہ آواز اونچی ہوتی ہے نا, اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. 2 آوازیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں. کون کون سی؟
رنت عند مصیبت و مزمار عند نعمت. کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے، میت پر اونچی آواز میں جب عورتیں چیختی چلاتی ہیں تو اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے. یہ عورتوں کو مسئلے بتائیں، شریعت کے مسائل بتائیں انہیں کہ میت پر پیٹنا، ماتم کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے. کیونکہ بخاری شریف جو تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، نمبر 1 کتاب، اس میں حضور کی حدیث پاک ہے. میں فلیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی پر مصیبت آئے اور وہ ماتم کرنے لگ جائے، چہرے کو پیٹنے لگ جائے، یا کپڑے پھاڑنے لگ جائے، یا زمانہ جاہلیت کی طرح بین کرنے لگ جائے، نوحے پڑھنے لگ جائے، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اس بد نصیب کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو میت پر پیٹنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میت پر جب عورت چیختی چلاتی ہے اوپر سے لعنت برستی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. یہ یاد رکھیے، عورت کے چہرے کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. عورتیں مسجد میں اذان دے سکتی ہیں، حالانکہ مسجد میں اگر عورتیں اذان دیں تو نوجوان نمازی بن جائے اور سب مسجدوں کی طرف رخ کر لیں. لیکن اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، اس کے محبوب نے اجازت نہیں دی. حالانکہ اذان دینا بہت بڑی عبادت ہے. عورت مسجد میں اذان نہیں دے سکتی، حالانکہ اذان دینا عبادت ہے. اللہ رب العزت کیا پیغام دے رہا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. فرمایا عورتوں مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے. اتنی پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے عورت. امام الانبیاء تو غلام، ہمارا کیا حشر ہو چکا ہے. آقا نے فرمایا یہ جو گانا بجانا ہے یہ میری امت کو برباد کر کے رکھ دیتے. تو صبح و شام جو گانے سنتے رہتے ہیں ان کا کیا حاصل ہوگا. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العاندق یوم القیامہ. جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اپنے اڈے پہ بلا کے سنا، کیونکہ اصل جرم ہے سننا، یا اس کی کیسٹ چلا کے سنا. فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں. جو گانے سنیں گے ان کا یہ حشر ہوگا. اور ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فرمایا یہ جو گانے ہیں نا، گانے ہیں یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کر دیتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. آج ہر بندے کی زبان پر ہے کہ دوستوں میں وفا نہیں رہی، بھائیوں میں خلوص نہیں رہا، رشتوں کا حیا نہیں رہا، کوئی کھرا بندہ نہیں ملتا، دلوں میں منافقت بھر گئی اکثریت. اس کا سبب کیا ہے؟ تو مدینہ شریف سے آواز آ رہی ہے. 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی کہ جس قوم میں گانے عام ہو جائیں گے اس قوم کے دلوں میں منافقت بھر جائے. جو گانے سنتے ہیں ان کے دل کھوٹے ہو جاتے ہیں، ان کے من اجڑ جاتے ہیں، قلب و باطن کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جو لوگ گانے سنتے ہیں اور قرآن سننے والے کیا بنتے ہیں. گانے سنو گے تو دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوگی. اور امام الانبیاء نے فرمایا القرآن ينبت الایمان فی القلب کما ينبت الماء الزرع. فرمایا گانے سنو گے تو دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوگی، اور مصطفیٰ کا قرآن پڑھو گے اور سنو گے تو دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا. اب چاہو تو اپنے من کھوٹے کر لو گانے سن سن کر، اور چاہو تو اپنے دلوں کو جگمگا لو، دلوں کو نور کا مرکز بنا لو قرآن پڑھ کر، قرآن سن سن کر. اگر رکشے والا بھی قرآن چلائے، قرآن کی تلاوت لگائے، اور ٹرک والا بھی، سزوکی والا بھی، ہوٹل والا بھی، اور بہو بیٹیوں کے اور بچوں کے موبائلوں میں بھی قرآن کی تلاوت بھری ہو اور ہر سائیڈ سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں آسمان سے اللہ کی رحمتیں برستی.
حدیث پاک میں ہے خوش بخت ہو نوشہرہ والوں کہ تمہارے ہاں یہ مدرسے قائم ہیں. یہ بڑی خوش بختی کی بات. میں نے اسلام آباد جیسے بڑے بڑے شہر دیکھے, بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے ہیں وزیروں کے, مگر وہاں رب رسول کا کوئی نام بتانے والا نہیں, کوئی مدرسہ نہیں ہے وہاں, وہ پسند ہی نہیں کرتے. حالات اس حد تک بگڑ چکے کہ میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا, مکان چاہیے تھا. میں نے کہا مکان چاہیے ہمیں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مکان مسجد کے قریب ہو تاکہ باجماعت نماز میں آسانی ہو. تو وہ مجھے ڈیلر کہنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک میاں بیوی آئے تھے, بیگم صاحب اور صاحب آئے تھے, ایک بیگم اور صاحب آئے تھے ساتھ. تو وہ بھی مکان کی تلاش میں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مکان ہمیں چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد کے قریب نہ ہو, کیونکہ اذان کی آواز بچوں کی نیند کو خراب کرتی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو یہ صورتحال بن چکی. تو امام الانبیاء کے غلاموں, اگر ہر جگہ قرآن ہو, من کا کھوٹ ختم ہو جائے, قلب و باطن کی دنیا آباد ہو جائے, اندر اجالے ہو جائیں. اس لیے کہ امام الانبیاء نے ایک حدیث میں فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اسی طرح گناہوں سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, میل چڑھ جاتی ہے دلوں پر. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. وما جراؤہا یا رسول اللہ, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر برتن کو زنگ لگ جائے, لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تو ہم مانج لیتے ہیں, رگڑتے ہیں کوئی چیز اوپر تو وہ پھر چمک جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, لیکن برتن تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں دل بھی گندے ہو جاتے ہیں, دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. اللہ کے حبیب اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو دل تک تو ہاتھ نہیں جاتا, دل تو سینے میں بند ہے اندر. تو یا رسول اللہ دل کس چیز سے مانجے جائیں, وہاں تک تو ہاتھ نہیں جاتا. تو تمہارے میرے نبی نے 2 نسخے عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا موت کو اکثر یاد کرنا, اولاد میں بیٹھو تو موت کو یاد کرنا, دوستوں میں بیٹھو تو موت کا ذکر ضرور کرنا کہ ایک دن مر جانا ہے. موت کی باتیں ضرور کرنا کثرت کے ساتھ, اور تلاوت قرآن اکثر کرنا. تو امام الانبیاء نے بتا دیا جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے.